نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس صفت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کتنا نرم تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ، آپ کا کردار کتنا اچھا اور کتنا آسان تھا، آپ کے ساتھ بات کرنا کتنا آسان تھا، آپ کے ساتھ ڈیل کرنا کتنا آسان تھا، لوگ کبھی آپ سے گھبراتے نہیں تھے، ہمیشہ آپ کے چہرے مبارک پر جو ہے مسکراہٹ نظر آتی تھی، آپ لوگوں سے بڑے نرم لہجے بات کیا کرتے تھے، آپ کی زبان بڑی میٹھی تھی۔ آئیے آج آپ کو ایک اور واقعہ، ایک اور پہلو میں بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ کس نرم لہجے میں بات کرتے تھے، غریبوں کی دلجوئی کیسے کرتے تھے، غریبوں کا خیال کیسے کرتے تھے، یتیموں کی مدد کیسے کرتے تھے، بیواؤں کا سہارا کیسے بنتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غریبوں کے لیے غمگسار بنا کر بھیجا تھا، یتیموں کی مدد کرنے والا بنا کر بھیجا تھا۔ اب دیکھیں میں آپ کو مدینے میں لے کر چلتا ہوں اور مسجد نبوی کے صحن میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، منظر اپنی نگاہوں میں رکھیں، امیجن کریں کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور رویہ غریبوں کے ساتھ، کہ جو غریب مدینے میں رہا کرتے تھے، جو مساکین مدینے میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو جب ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی مرض میں مبتلا ہو جاتا، تو وہ ڈاکٹروں کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے غریب ہوتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کسی اچھے ہاسپٹل میں نہیں دکھا پاتے، کسی اچھے ڈاکٹر کو نہیں دکھا پاتے۔ کیوں؟ صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ اسی مشقت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے یہی معاملہ مدینہ منورہ میں بھی تھا کہ وہاں جو غریب ہوتے نا، وہ ڈاکٹروں اور طبیب کے پاس نہیں جاتے۔ جب ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا نا تو وہ کہاں جاتے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ کیسے پہنچتے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، تمام غرباء اور تمام مساکین اپنے گھروں سے برتن لیتے، اس میں پانی بھرتے اور مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی کے باہر قطاریں لگائے کھڑے ہو جاتے، لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے کہ کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر آئیں گے۔ اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے، تمام غریب لوگ جتنے بھی وہاں موجود ہوتے وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ہمارے برتنوں میں ڈال دیجئے، اپنا مبارک ہاتھ اس پانی میں رکھ دیجئے تاکہ ہمارے گھروں میں جو مریض لوگ ہیں نا، ہم سے یہ پانی پلا دیں۔ اب سخت سردی کا عالم ہوتا، اتنا سرد عالم ہوتا، اتنی سخت سردی ہوتی کہ وہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غریب سے، کسی مسکین سے یہ نہیں کہا، کبھی بھی اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکالے کہ اللہ کے بندے اتنا سخت سردی کا عالم ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، اللہ کے لیے اس پانی کو تھوڑا گرم ہی کر کے لیا، کیوں نہیں کہا؟ ان غریبوں کو کہیں برا نہ لگ جائے، کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، اتنا ان کے دلوں کا خیال رکھتے، ان کی طبیعت کا اور ان کے مزاج کا خیال رکھتے۔ آپ اس ٹھنڈے پانی میں اپنے مبارک ہاتھوں کو ڈالتے۔ اب وہ غریب کیا کرتے، وہ مساکین کیا کرتے؟ اس پانی کو لے جاتے اپنے گھروں پر، اپنے مریضوں کو پلاتے، بیماروں کو پلاتے، اور ہاتھوں کی برکت دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب وہ پانی پلایا جاتا نا مریضوں کو، بیماروں کو، تو ان کو شفا ہو جاتی، وہ صحت یاب ہو جاتے، اور وہ تمام لوگ اس مبارک پانی کو اپنے چہرے پر لگا لیتے، اپنے بدن پر لگا لیتے، اپنے جسم کے اعضاء پر لگا لیتے، اور کچھ لوگ اس پانی کو پورا پی جاتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک انوکھا پہلو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔
اب ہمیں اس سے سبق کیا حاصل کرنا ہے، ہمیں اس سے کیا مقصد، کیا ماخذ نکالنا ہے، کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنائیں کہ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو غریب ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اس طریقے سے مدد کریں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اس سخت سردی کے عالم میں ہم ایسے بہت سارے غریبوں کو دیکھتے ہیں جو اس سخت سردی کے عالم میں جن کے پاس لحاف نہیں ہوتا، کمبل نہیں ہوتے، اس سخت سردی سے بچنے کے لیے بہت سارے ذرائع نہیں ہوتے، تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ کو دولت دی ہے، تو آپ ان غریبوں کی اس طرح سے مدد کریں کہ انہیں جرکینیں دے دیں، آپ ان کو جاکٹیں دے دیں، آپ ان کو جو ہے لحاف دے دیں، کمبل دے دیں، تاکہ وہ اس غربت کے عالم میں اس سخت سردی سے جو ہے محفوظ ہو سکے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ غریب نہیں ہو جائیں گے، اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں آ جائے گی، اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزتیں بڑھائے گا۔ جن لوگوں کی آپ جو ہے مدد کر رہے ہیں نا، ان کی نظروں میں آپ کی اہمیت بڑھ جائے گی، آپ کی عزتیں بڑھ جائے گی، اللہ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا اور ایسی عزت آپ کو دے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔